الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر بيدي لواء الحمد ولا فخر صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين کبھی عرش سے کبھی طور سے کبھی کہکشاں سے گزر گیا تیرے دہان میں رخ مصطفیٰ میں کہاں سے گزر گیا یہ بشر کی شکل میں کون ہے یہ مقام سدرا سے پوچھئے جہاں جبرائیل بھی نہ جا سکے وہ بشر وہاں سے گزر گیا آقا جی میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہے خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کو یہ منظر نصیب ہوتا ہے یہ پوچھ اہل نظر سے کہ جالیوں کے قریب دل و نظر سے طواف حبیب ہوتا ہے کیا بات ہے پھولوں کے خزینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی کیا بات ہے میرے آقا کے مدینے کی یہ ساری خوشبو ہے میرے آقا کے پسینے کی وہ آئے روشنی بن کر شبستان محبت میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا ہی اجالا ہے۔ سٹیج کی زینت
فخر السادات حضور قبلہ سید احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، عزیز القدر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا وسیم اظہر صاحب، برادر محترم حضرت علامہ مولانا سفیر احمد سلمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج کی زینت ہمارے علاقے کے مشہور و معروف ثنا خان جناب حافظ ابرار احمد سیالوی صاحب، حافظ انتظار حسین نقشبندی صاحب، دیگر سامعین ذی احترام اور بالخصوص آج کی اس بزم کے میزبان عزیزم محمد نعیم ارشد صاحب اور ان کے والد محترم محمد ارشد صاحب، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت بزم سجائی، اس نبی کا ذکر خیر سنانے کے لیے، ہمیں اور آپ کو سننے کے لیے اپنے گھر کے اندر جمع کیا۔ ویسے تو دنیا کے اندر ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مقام ہے، لیکن مقام اس کا ہوتا ہے کہ جب ساری گردنیں جھک جائیں گی تو جس کی گردن بلند ہوگی، جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، عزت و عظمت والا وہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے خطبے کے اندر آپ کے سامنے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ حدیث طیبہ بخاری شریف کی ہے، اور یہ اس دن کا عالم ہے کہ جس دن کے بارے میں میرے خالق کائنات اس پوری کائنات کو ختم کر ڈالیں گے، سب کچھ مٹ جائے گا۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے، جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقبض اللہ الارض یوم القیامت ویطوی السماء بیمینہ یقول انا الملک این مالک الارض، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن بڑے بڑے جابر و قہار جو ہیں دنیا کے اندر اپنے نام کے نعرے لگوانے والے، سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور عالم کیا ہوگا؟ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ دن کہ جس دن زمین تھرانے لگے گی، زمین ہلنے لگ جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین تھرائے گی اور اس کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان اس وقت کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ رب ارشاد فرماتے ہیں اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، جس دن آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، یہ خوبصورت ستارے ٹوٹ کے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فجرت، اور سمندر بہ پڑیں گے، اس دن پھر قبریں پھٹیں گی اور انسان اس سے اٹھ کے ایک مقام پہ جمع ہو جائیں گے۔
اس بارے میں رب فرماتا ہے آسائیں یا باسا کا ربو کا مقام محمودا، وہ دن ہوگا جس دن میرا اور آپ کا نبی جو ہے نا وہ تخت کے اوپر موجود ہوگا، ساری دنیا کھڑی ہوگی اور کمر اور گردن کے اندر جس طرح سریا ڈال دیا جاتا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، سیدھے کھڑے ہوں گے، اور میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کو اذن گویائی نہ ہوگا، سب منہوں کے اوپر مورے سکوت ہوگا، بولنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی، سارے گردنیں جھکائے کھڑے ہوں گے، خاموشی کے اندر ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا۔ وہ دن کہ جس دن ساری دنیا کا عالم یہ ہوگا، تو خالق کائنات بخاری شریف کی یہ حدیث طیبہ جو میں نے پڑھی ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکبد اللہ الارض یوم القیامت، اللہ ساری زمین کو لپیٹ ڈالیں گے اس دن، قیامت کے دن ساری زمین کو لپیٹ ڈالیں گے، اور وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ کے اندر لپیٹ لیں گے، اور پھر یقولو انا الملک، رب اعلان فرمائے گا او دنیا والو، او بڑے بڑے بادشاہو، لیکن نگاہیں سب کی جھکی ہوئی ہوں گی، گردنیں سب کی جھکی ہوئی ہوں گی، کوئی منہ اوپر نہیں اٹھا سکے گا، نگاہ نہ اٹھا سکے گا۔ جو دنیا پہ کہتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں دنیا کے اندر، جو کہلواتے ہی ملک ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے راجے، بڑے بڑے ننے خان پنے خان، سب کی اس دن گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ میرا رب فرمائے گا ارے کہاں ہیں جو کہتے تھے بادشاہ ہیں، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے این الملک الارض، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ آج بادشاہی میری ہے۔ رب فرمائے گا آج بادشاہ میں ہوں، کہاں گئی تمہاری بادشاہتیں؟ کدھر ہو بڑے بڑے جابرو قہار بادشاہ، کیا کر رہے ہو؟ سب کی گردنیں بادشاہوں کی، اولیاؤں کی، انبیاء کی، میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ نبیوں کے منہوں کے اوپر بھی مورے سکوت ہوگا، لیکن میرے کریم نبی کیا فرماتے ہیں؟ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ معاشر یوم القیامہ، قیامت کے دن جب بادشاہوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہ اٹھانے کی کسی کے اندر جرت نہ ہوگی۔ ارے سرداری تو اس کی ہوتی ہے نا، آج کہتے رہے میں بڑا ہوں، میرے بڑے چرچے ہیں، میرے بڑی لوگ ماننے والے ہیں، میری بڑی ووٹیں ہیں، دنیا پہ کہتے رہیں، لیکن میرا رب کہتا ہے اس دن آسمان کو لپیٹ کے میں دائیں ہاتھ میں رکھوں گا، اور زمین جو ہے اسے تہو بالا کر دیا جائے گا، وہ بھی لپیٹ دی جائے گی، اور اس دن بادشاہی ایک میری ہوگی، بادشاہی خدا کی ہوگی، سرداری میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ہوگی۔ زندہ باد۔ تو سرداری تو وہ ہوتی ہے نا کہ جسے اللہ اور اللہ کا رسول کہے، خالق کائنات خالق کائنات فرماتے ہیں دنیا والو، یہ دنیا کی بادشاہیاں تمہاری جس پہ تم ناز کرتے ہو، کہتے ہو یہ ہماری کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی تو کرسی رہی، میں پوری زمین کو لپیٹ ڈالوں گا، آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں فولڈ کر لوں گا اور پکڑ لوں گا ایک ہاتھ میں، اور پھر پوچھوں گا
ऐन अल मलिकुल अर्द, कहाँ है दुनिया के बादशाह, कहाँ गई तुम्हारी बादशाहियाँ। आज तो हमारा कोई एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन बन जाए ना तो वो ही नहीं संभाला जाता, लेकिन जो मैशर के मैदान का बाबा आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक जहाँ बड़े बड़े मलक होंगे जो आज कहते हैं मैं मलक हूँ, मलक फाद हो गया, मलक फलाना हो गया, वजीर आजम साहब फलाने होंगे, सारे होंगे और रब ऐलान कर रहा होगा। ऐलान कौन कर रहा होगा? और तख्त के दाएं पाए के साथ जो खड़ा होगा, मेरे करीम नबी फरमाते हैं सारे नबी किसी को मुजाल ना होगी, मैं अल्लाह के तख्त के दाएं तरफ खड़ा हूँगा। मेरे और आपके करीम नबी और रब ऐलान कर रहा होगा ऐन अल मलिकुल अर्द अनल मलिक, आज के दिन मैं बादशाह हूँ, बादशाही मेरी है। दुनिया वालों कहाँ गई तेरी तुम्हारी बादशाहियाँ? और मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि अना सैयद वुल्दे आदम यौमल क़यामते, मैं क़यामत के दिन का, उस दिन का जब ऐलान रब कर रहा होगा कि मैं बादशाह हूँ, उस दिन सरदारी किसकी होगी? मेरे और आपके मुस्तफ़ा करीम की होगी। मेरे और आपके मुस्तफ़ा जो है उनकी सरदारी होगी। तो जिस बंदे की सरदारी उस दिन हो जिस दिन सारी बादशाहतें खत्म हो जाएं, जिस दिन सब की चौधराटें खत्म हो जाएं, जिस दिन सब की बड़ाइयाँ खत्म हो जाएं, सब की गर्दनें झुक जाएं, आंख उठाने की किसी को जुर्रत ना हो और अपने और पराए सारे हो, अच्छा कहने वाले भी, नारे लगाने वाले भी, मुखालफतें करने वाले भी, अपने पराए सारे वहां मौजूद हों, तो उस दिन जो कहे कि आज सरदारी मेरी है, आज कहाँ गए हैं तुम्हारी बादशाहते? रब पूछे बताओ ना, बादशाह हो बोलो ना, आज कहाँ हो जमीन वाले बादशाह? किसी को मजाल ना होगी। मेरे करीम नबी फरमाते आंख भी नहीं उठा सकेंगे, आंखें झुकी हुई होंगी, गर्दनें झुकी हुई होंगी, एक सरदारी मेरी होगी। मैं खुदा को देख रहा हूँगा, खुदा मुझे देख रहा होगा। उस दिन मेरा रब ऐलान करेगा कि आज बादशाही मेरी है, सरदारी मेरे मुस्तफ़ा की है। आज कौन है बोले कोई जो बड़े बड़े बादशाह बनते थे जो दुनिया के ऊपर, और वो दिन पता है कैसा होगा, कितना खतरनाक दिन होगा। वो दिन होगा, उस दिन यौम यफिर्रुल मरहु मिन अखी है व उम्मे ही व अबी है व साहिबते ही व बनी है। वो दिन ऐसा होगा, मेरे करीम नबी के ऊपर नाज़िल होने वाली किताब ऐलान कर रही है। रब फरमाता है आज दुनिया के अंदर भाई भाइयों के पीछे बड़ी कुर्बानियां देते हैं, माँ बेटे के पीछे बड़ी कुर्बानियां देती हैं। खालिक़े कायनात फरमाते हो दुनिया वालों, वो दिन होगा कि जिस दिन माँ बेटे से भी पल्ला छुड़ाएगी, माँ बेटे से भी आंखें चुराएगी। बल्कि मेरे करीम नबी फरमाते हैं यहाँ तक कि एक माँ दूध पिलाते बच्चे को, अरे माँ दुनिया के अंदर क्या कानून ज़ाब्ता है कि जो माँ का बच्चा दूध पीता हो ना, दूसरे बच्चे, माँ को प्यार तो होता है बच्चों से, सबसे प्यार होता है, लेकिन वो बच्चा जो माँ का दूध पीता है ना, माँ किधर भी हो, माँ के कान और निगाहें उस बेटे पे होती हैं। जिन माँओं को बूढ़ियाँ हो जाती हैं तो उनकी बात भी आपके कानों में नहीं पड़ती। माँ और बाप देखते रहते हैं, बुलाते रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता कि उस माँ और बाप के पास चंद घड़ियां बैठ जाएं। जिस माँ का आलम ये होता है कि बेटा जब पेट में होता है, अगर ठोकर लग के वो गिरे भी तो वो पहलू या पुश्त के बल गिरती है कि कहीं मेरे पेट के अंदर बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। माँ इतनी मोहब्बत करती है, बच्चा दूध पीता होता है तो वो काम कर रही होती है, लेकिन उसकी आंखें और कान बेटे की तरफ होते हैं। लेकिन मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन माँ कहेगी मेरा बच्चा जहन्नम में ले लो, मेरी जान छोड़ दो, मुझे बरी कर डालो, वो दिन है जिस दिन रब फरमाएगा अना मालिक
آج کے دن میں بادشاہ ہوں، اور میرے کریم نبی فرماتے ہیں اس دن سرداری میری ہوگی، اس دن بڑائی میری ہوگی، اس دن بات میری چلے گی۔ ارے بات صرف اتنی سرداری کی نہیں ہے، بلکہ وہ سردار آج دنیا کے اندر جس طرح ایم این اے ایم پی اے اپنا ہی بنا کے چیئرمین ہو سکتا ہے 10 بار جائے بات نہ مانے، لیکن وہ خالق کائنات جس نے مجھے اور آپ کو زندگی اس نبی کے صدقے عطا کی ہے، اس کائنات کو اس رب نے اس محبوب کے صدقے بنایا ہے، وہ سرداری ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ سارے خاموش ہوں گے، میرا اور آپ کا کریم نبی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں بول رہا ہوگا، وہ اپنے غلاموں کی سفارشیں کر رہا ہوگا۔ وہ دن قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہ اس طرح کا دن ہوگا، ہر کوئی اپنی جان چھڑانے کے پیچھے لگا ہوگا۔ ہائے آج نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کہے گا کہ آج میرا سب کچھ لے لو، اولادیں لے لو، بھائی لے لو، دوست لے لو، لیکن آج میری جان چھوڑ دو۔ ماں دودھ پیتے بچے کو کہے گی جہنم میں ڈال لو، لیکن مجھے چھوڑ ڈالو، مجھے حساب سے بری کر ڈالو۔ وہ دن ایسا ہوگا، لیکن اس دن میرے اور آپ کے کریم نبی نا وہ سفارش کریں گے۔ ایک اور عالم بھی ہے جس میں آج دنیا پہ بھائی بھائیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، باپ بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہے، ماں بیٹے سے بڑا پیار کرتی ہے، لیکن جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے نا، سارے لے کے اسے قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اور قبر میں جب رکھتے ہیں نا، عجیب منظر ہوتا ہے، سارے منو مٹی کے نیچے رکھ کے رخ پھیر کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی وہاں ساتھ نہیں دیتا۔ ارے میں عذاب جھیل لیتا ہوں، ہائے میں قبر میں بیٹھ جاتا ہوں، ہائے تجھے بری کرا لیتا ہوں، کوئی بھی نہیں بیٹھتا اس دن۔ قبر کے اندر جو عالم ہوگا وہاں کوئی بھی قریب نہیں جائے گا، سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ شیر کے ہے جی جڑے کہندے سی مرانگے، جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، انہاں بھی اج بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دید لئی تیری، انہاں بھی اج باریاں ماریاں نہیں۔ باغ اندر جد خزانے وال کھولے، پنچھی اڑ گئے نہیں مار اڑاریاں۔ محمد بوٹیا جھوٹے ہی جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نہیں۔ اس دن کملی والے آپ کے کام آئیں گے، جب سارے وہ کہنے والے کہ تیرے ساتھ ہی مریں گے، ہم تیرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ او میرے بھائی، آج جو تو جوڑا پہنے گا میں بھی وہی پہنوں گا، آج جو تو پٹکا ڈالے گا گلے میں بھی وہی ڈالوں گا، جو جوتا تو پہنے گا میں پہنوں گا۔ لیکن آج وہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ بڑے منظر دیکھے ہوں گے، بھائی بھائی کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ارے مٹی ڈالتے ہیں، پھولوں کی سیج بناتے ہیں، اور سیج بنا کے رخ پھیر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جب سارے چلے جاتے ہیں، حساب لینے والے اس قبر کے اندر آ جاتے ہیں، ارے مٹی کے اوپر بٹھا کے اس سے جب سوال کرتے ہیں، فرشتے جب آتے ہیں نا، تو پھر اس سے سوال پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی سوال ہے پاس فیل ہونے والا، جس سوال کو بھی بتا دیا ریزلٹ بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا کہ یہ جواب دو گے تو کامیاب ہو، اگر یہ۔ لیکن آج دنیا پہ آپ میلاد منانے بڑا میلاد ہے نا، نواں شروع کر دیتا نے جی، یہ پتہ نہیں کتوں کڈ لیا نے جی۔ وہ میلاد ہم نے اس نبی کا جس دن ساری سرداریاں ڈوب جائیں گی، جس کی سرداری ہوگی، جو کہتے ہیں کہ بے یدی لواء الحمد یوم القیامت، میرے کریم نبی فرماتے ارے سرداری تو اس کی ہوئی نا، مقام تو اس کا ہوا نا۔ صرف یہ نہیں فرمایا سرداری، بلکہ فرمایا اللہ کی حمد کا جھنڈا جو ہے نا وہ بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، وہ میں لے کے وہاں کھڑا ہوں گا۔
تاکہ دنیا والے ہر طرف سے دیکھ لے ارے آج سرداری کس کی ہے. ارے ہم دنیا پہ کیا کہتے تھے اس کے بارے میں؟ ارے کہتے تھے یہ بھی ہماری طرح ہی ہے جی، یہ بھی ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کے معاملات ہماری طرح ہے. دنیا پہ کہتے تھے، آج دیکھو سرداری کس کی ہے، آج دیکھ لو تمہاری کیا حالت ہے. تمہاری نگاہ اوپر نہیں اٹھتی، میری نگاہ ادھر سے ہٹتی نہیں ہے، نہ اس کی ہٹتی ہے نہ میری ہٹتی ہے. خدا ادھر دیکھ رہا ہوگا، مصطفیٰ ادھر دیکھ رہے ہوں گے، اور جھنڈا ہاتھ میں ہوگا. اس دن رب کیا دیکھے گا؟ رب دیکھے گا بول محبوبہ بول. لیکن وہاں مقام دکھانا تھا نا، وہ حیثیت دکھانی تھی. تو قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں جب وہ آتے ہیں نا، پھر وہ پوچھتے ہیں، سوال کیا کرتے ہیں؟ سوال کرتے ہیں ما کنت تقولو فی حق ھذا الرجل. ما کنت، حضور قبر میں آتے ہیں، حضور قبر میں آتے ہیں. تو جو عاشق ہوتے ہیں نا، جو دنیا پہ نعرے لگاتے ہیں، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے ہو کے لگاتے ہیں، وہ تو ابھی بولتے نہیں. آقا خود فرماتے ہیں اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میری محبت میں تڑپ تڑپ کے آ رہا ہے، یہ تو یہاں تڑپ تڑپ کے پہنچا ہے، یہ تو صلاۃ و سلام کے ہو کے لگا لگا کے یہاں آیا ہے، یہ تو درود و سلام کے نذرانے پیش کر کر کے یہاں آیا ہے، اس سے کیا پوچھتے؟ اور وہاں پوچھا جائے گا ما کنت. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کون ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ یہ کون ہے سامنے تیرے کھڑا. اس بندے سے، میت سے جو سوال ہوگا نا، وہ کیا ہوگا؟ ما کنت تقولو، تو کیا کہتا تھا اس کے بارے میں، فی حق ھذا الرجل، اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، اس کے حق میں تیری کیا دنیا کے اندر طریقہ کار تھا؟ کیا تو نعرے لگاتا تھا، یا محبت کے ہو کے لگاتا تھا، یا مخالفت کے اپنی طرح سمجھتا تھا؟ جو کہتا تھا میری طرح ہی ہے، ارے کچھ نہیں کر سکتا. آج دیکھ، آج بتا یہ کون ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ارے جو غلام ہوں گے ان کے تو آقا خود بتائیں گے، ارے اس سے کیا پوچھتے ہو. لیکن دوسرے جو ہیں پھر سمجھیں گے، ہائے آج تو ہمارا حشر کیا ہو گیا ہے، آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہوگا. لیکن میرے کریم نبی اس جہان کے اندر بھی قبر میں پہنچو گے تو وہاں بھی آئیں گے. یہاں سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کریم نبی آ جاتے ہیں. پھر اس نبی کی محبت کے ہوکے لگانے چاہیے، اس کی محفل کے کو سجانا چاہیے، نہیں سجانا چاہیے اس کی سرداری کو. ویسے تو ہم سارے کہتے ہیں جی بڑے، جی میں بھی بڑا، میرا جلسہ بڑا، میرا جلسہ بڑا. ارے جلسہ تو وہ بڑا ہے نا جس میں ہم سب کے بابا جی بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، قیامت والے دن نا بابا جی بھی ہوں گے. اور بابا جی کو اللہ نے جب پیدا کیا نا تو جنت میں بھیج دیا، فرمایا جاؤ بہاروں کے اندر. مائی صاحبہ کو بھی پیدا کر دیا، عیش و عشرت کرو. لیکن فرمایا لا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین. فرما دیا کہ اس درخت کے قریب تک نہیں جانا، گھاٹے والے ہو جاؤ گے، خسارے والے. بابا جی جنت میں پھرتے رہے، بہاریں لوٹتے رہے، دونوں بندے جنت کی سیریں فرماتے رہے. جنت کے درخت ایک طرح کے ہیں، پھل الگ الگ ہیں، درخت ایک طرح کے ہیں. پھرتے پھراتے جنت جو وسیع تھی، جو سب سے آخر میرے کریم نبی فرماتے ہیں جنت میں جائے گا نا دوزخ سے گھسٹ گھسٹ کے، میں اسے بھی جانتا ہوں. کریم نبی فرماتے ہیں میں اسے بھی جانتا ہوں، اور اسے دنیا سے ایک حدیث طیبہ میں 10 گنا ہے، ایک میں ہے 2 گنا زیادہ پوری دنیا سے آخری جنتی کو جنت ملے گی. تو اتنی وسیع جنت، 2 بندے پھرنے والے بابا جی پھرتے پھراتے کسی دن اسی درخت کے پاس جا پہنچے. یہ نہیں کہ جان اللہ رب العزت نے یہ کائنات سجانی تھی، یہ سارا طریقہ گئے، پتہ ہی نہ چلا، وہ پھل کھا گئے، بھول ہو گئی، اب خسارے والے ہو گئے، گھاٹے والے ہو گئے. کیا خسارہ ہوا کہ جنت کی بہاریں لے لی، اللہ نے دنیا پہ بھیج دیا. اب بابا جی 360 سال تک روتے رہے،
आहो जारियां करते रहे। और हदीस तैयबा में मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि इतने रोए कि यहाँ उनके आंसुओं से नालियां पड़ गई थी, निशानात नजर आने लगे। परिंदे दूर बैठ के उनको देख देख के बातें करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन तौबा कबूल ना हुई। एक दिन फतह लक्का आदम मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। एक दिन खालिके कायनात ने दिल में इल्का कर दिया, बाबा जी को याद आया, अरे मेरी निगाह खुली थी, अर्शे इला पे पड़ा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अर्शे इला पे रब के नाम के साथ लिखा हुआ नाम था। रब ने मुझे जन्नत में भेजा, जन्नत के मेन दरवाजे पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो आज पढ़ते हो। और अगर मैं जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, हर महल के कुबे के ऊपर और हर कुबे के ऊपर मैंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अर्ज की मौलाए करीम तेरी बारगाह में आरज़ू है वो इज्जतों वाला नाम, जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ लिखा हुआ था, उस नाम का वास्ता तू माफ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी वक्त दुआ कबूल फरमा ली और पूछा, आदम ये तूने कहां से जाना, ये तुझे कैसे पता चला? अर्ज की मौलाए करीम, जब मेरी आंख खुली थी तेरे अर्श पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया था कि ये नाम बड़ी इज्जत वाला है जो तूने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, तो मैंने उसका वास्ता दे दिया। अगर रवायतों में मिलता है, इस आयत की बाज मुफस्सरीन ने तफसीर में लिखा है कि अगर बाबा जी जन्नतों में तौबा कर लेते और ये वास्ता देके, अल्लाह जन्नतों से ही ना निकालते, उधर ही तौबा कबूल हो जाती। बाबा जी की तौबा उधर तूफान नूह के अंदर कश्ती नूह, जो वो रवायतों तारीख की किताबों में मिलता है कि लोगों ने देखा तो उस फट्टों के ऊपर भी लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कश्ती जो तैरती रही वो भी नामे मुस्तफ़ा के सदके तैरती रही। मुझे और आपको भी अगर जन्नत मिलेगी तो उसी नबी की शिफात से मिलेगी, क्योंकि मेरे करीम नबी फरमाते हैं कि जब माशर के मैदान में सारे खड़े होंगे ना, और हालत क्या होगी कि अपने सवा नेज़े पे सूरज होगा। अब जरा तसव्वुर कीजिए, जून जुलाई का सूरज, और कोई साया ना हो, धूप में थाली की तरह तपती हुई जमीन। मेरे करीम नबी फरमाते हैं जिस तरह आमाल बुरे होंगे ना, अपने ही पसीने और पीप और खून किसी का टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, कोई गर्दन तक। काफरों को मुंहों के अंदर घोड़े की तरह लगाम पड़ी हुई होगी। इस आलम में वो इंतजार में होंगे, डर रहे होंगे, बोल नहीं सकेंगे। फिर उनके दिल में आएगी, रब डालेगा, रब ये बात डालेगा कि जाओ ना, अभी तुम्हें मकाम दिखाऊं, जाओ ना, तलाश करो ना। वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि रब हिसाब करे, हमारा कोई खलासी का यहाँ से तरीका निकले। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे नहीं, किसी और के पास जाओ। हजरत नूह के पास जाएंगे, वो कहेंगे किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे किसी और के पास जाओ। गर्ज के वो सारे अंबिया के दरों से होते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, तो वो भी उन्हें कहेंगे नहीं, मैं कोई नहीं तुम्हारी मदद कर सकता। हाँ, वो सामने जो शख्सियत खड़ी है ना, वो झंडा लहरा रहा है, आज उसी को इजाजत है, उसी की बारगाह में चले जाओ। उस वक्त पता है कौन होंगे? मानने वाले भी होंगे, इनकार करने वाले भी होंगे। जो दरों पे दौड़ेंगे ना, ये बुखारी शरीफ की हदीस तैयबा है,
اور سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ اس دن سارے نبیوں کے دروازے پہ سارے جائیں گے، سارے ہاتھ جوڑیں گے، لیکن کچھ بھی، حالانکہ اللہ کو تو پتا تھا نا قیامت والے دن یہ جنتی ہے، اس کو جنت میں یہ دوزکی یا برے اعمال ہیں، وہاں کیوں اتنا بڑا میدان سجائے؟ اور ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، اور مدتوں وہاں یہ تپش سہنی پڑے گی، وہاں کھڑا رہنا پڑے گا معاشر کے میدان میں، وہاں بڑے برے حالات ہوں گے۔ تو جب حضور کی بارگاہ میں جائیں گے نا، اب ڈریں گے، بولیں گے نہیں کہ کہیں ایسے نہ ہو یہ بھی کیا، یہ آخری ٹھکانہ ہے، آخری نبی ہے، آخری ٹھکانہ ہے، کہیں یہ بھی نہ کہہ دیں کہ میں بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب شرمندگی سے گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، بولیں گے نہیں۔ کریم نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں ہوں نا، اسی لیے ہوں، میں اسی لیے ہوں، آؤ۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث طیبہ ہے، میرے کریم نبی پھر عرش الہ کے پاس جہاں کھڑے ہوں گے، حمد والا جھنڈا زمین پہ گاڑیں گے، آپ فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ لوں گا، اور سر سجدے میں جب جائے گا پھر میرا رب دیکھے گا، خود ہی فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، ارفع، اٹھائیے اے میرے محبوب، اٹھ جائیے، اپنا سر نیاز اٹھائیے، مانگیے، بولیے، جو کچھ بولو گے وہ دیتا جاؤں گا۔ اور پھر حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ رب فرمائے گا کہ اے میرے محبوب، جاؤ جہنم کے اندر، جن کے سینوں میں دانے کے، گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے نا، انہیں نکال کے جنت میں لے آؤ۔ اب ذرا ایک بات یہاں اکثر لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں جی نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا۔ اب جب رب فرمائے گا، بخاری شریف کی حدیث طیبہ، جاؤ جہنم میں، جا کے، جہنم تو بھرا ہوا ہوگا، بے شمار کافر بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، ماننے والے بھی، انکار کرنے والے بھی، تو حضور کس کے سینے کو کھول کھول کے دیکھیں، گویا کہ میرے کریم نبی کو یہ بھی پتا ہے میرے غلام کس کے سینے میں کتنا ایمان ہے، کتنی محبت ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں کہ میں ایک بہت ساری تعداد کو جہنم سے نکال لوں گا، پھر دوسری بار سجدے میں سر رکھوں گا، پھر دوسری بار جب سر سجدے میں جائے گا، پھر رب فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب سر نیاز اٹھائیے۔ اب رب فرمائے گا جس کے سینے میں نا چھوٹا سا سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی جنت کے اندر لے آؤ۔ پھر میرے کریم نبی جائیں، آخری بار رب فرمائے گا رائی کے، وہ رائی جسے پھونک مارتے ہیں نا تو اڑ جاتی ہے، او چھوٹا سا ذرہ، اس کے برابر بھی ایمان ہے، اسے بھی لے آؤ۔ اور جب کریم نبی لے کے آئیں گے نا، داروغہ جہنم بولے گا کہ اے اللہ کے محبوب، آپ نے تو اپنا کوئی غلام جہنم میں رہنے ہی نہیں دیا، سارے نکال کے لے گئے ہو۔ آقا تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نگاہ کا قصور ہے، ورنہ تیری راہ گزر پہ قدم قدم کہیں کعبہ ہے کہیں طور ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینہ کے چاند ہے، یہ سب انہی کے دم کی بہار ہے۔ ارے اس کریم نبی کے ہو کے لگایا کرو کہ جہاں سارے چھوڑ جائیں گے، جہاں سارے بھول جائیں گے، میرے کریم نبی فرماتے ہیں میں کسی امتی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دن حدیث طیبہ ہے کہ ایک بندہ حساب کیا جائے گا، اسے فرشتے لے کے دوزخ میں جائیں گے نا، بابا جی آگے ملیں گے، پوچھیں گے ارے تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں آخری نبی محمد الرسول اللہ کا امتی ہوں، یہ فرشتے مجھے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ وہ چیخ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا۔ اب فرشتے بابا جی جلدی جلدی آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے امتی کو فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں اور یہاں کھڑے ہو،
حدیث طیبہ ہے میرے کریم نبی کی زلفیں بکھر جائیں گی اور اس تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے پیچھے جائیں گے، جہنم کے کنارے پہ پہنچ کے کہیں گے رک جاؤ فرشتوں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی فیصلہ ہو چکا ہے، اوپر سے آوازہ آئے گا میرے فرشتوں فیصلہ ہو چکا ہے، میرا محبوب جو کہتا ہے وہی بات مانو۔ آج زندہ باد زندہ باد، آج کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، آج سرداری اسی کی ہے، آج اسی کی جو کہتا ہے واپس لایا جائے گا۔ حالانکہ رب کا انصاف بھی تو شک والا، کریم نبی فرمائیں گے دوبارہ رکھو، اب دوبارہ رکھیں گے، حالانکہ رب جانتا ہے کہ یہ حق ہے، اسی طرح ہے۔ رب فرمائے گا فرشتوں جو میرا محبوب کہتا ہے اسی طرح کرو۔ اب رکھیں گے نا تو ایک پلڑا اس کا گناہوں والا زمین پہ، دوسرا اوپر اٹھ جائے گا۔ میرے کریم نبی اپنے ڈب سے، حدیث طیبہ کے لڑ نہیں جس نو آدھے تہمت نہ، اس سے ایک چھوٹا سا پرزہ نکالیں گے اتنا سارا کاغذ کا، وہ ادھر رکھیں گے نیکیوں والے پلڑے پہ، وہ زمین پہ جھک جائے گا، دوسرا اوپر اٹھ جائے گا۔ اب اسے فرشتے کہیں گے چل جنت میں، وہ جنت میں جانے کی بجائے حضور کے قدموں پہ گر جائے گا، کہے گا مشکل گھڑی کے اندر کام آنے والے چمکتے چہرے والے بتا تو صحیح تو کون ہے؟ آپ کہیں گے میں تیرا نبی ہوں۔ وہ پوچھے گا یہ کاغذ کا اتنا سارا ٹکڑا اتنا وزنی یہ کہاں سے لائے ہو؟ میرے کریم نبی فرمائیں گے ارے تو نے زندگی میں میرے اوپر جو درود پڑا تھا میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، آج تیرے کام آ گیا ہے وہ درود، اس لیے میرے کریم نبی پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہا کرو، کل قیامت والے دن وہ کام آئے گا درود و سلام۔ اور میرے کریم نبی حدیث طیبہ حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت والا دن اتنی جو دنیا ہوگی، کہتے ہو رب فرمائے گا آج میری بادشاہی ہے، آپ کہتے ہو میری سرداری ہے، وہاں اتنی دنیا ہوگی، آپ کو ملنا ہو تو کیسے ملیں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا انس مجھے تلاش کرنا ہو تو 3 مقام پہ دیکھنا۔ یا رسول اللہ کہاں؟ فرمایا جہاں دنیا پیاسی مر رہی ہوگی نا، میں حوض کوثر پہ کھڑا اپنے غلاموں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں گا، بلا رہا ہوں گا ادھر آؤ ادھر آؤ، اور جو ایک بار پیے گا جنت میں جانے تک پیاس نہیں اسے لگے گی۔ یا رسول اللہ اگر میں نہ پہنچ سکوں رش ہوگا ادھر، فرمایا پھر میزان عدل پہ دیکھ لینا، جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں اگر کسی کے کم ہو گئے نا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں، چونکہ سرداری جو میری ہے۔ کریم نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سرداری میری ہے، انس سرداری میری ہے، میں ادھر کھڑا ہوں گا، اور سرداری ایسی جو بات مانی بھی جائے گی، ایک بھی بات رد نہ ہوگی، ایک بھی انکار نہ ہوگی، مصطفیٰ کہتے جائیں گے خدا کرتے جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا یا رسول اللہ اگر میں ادھر بھی نہ پہنچ سکوں، فرمایا پھر پل صراط پہ میں کھڑا ہوں گا، جو بال سے باریک تلوار سے تیز اور کانٹوں کی طرح، جس طرح آری کے دندے ہوتے ہیں اس طرح وہ لوگ کٹ کٹ کے جو جہنم کے اوپر بچھا ہوگا۔ کریم نبی فرماتے ہیں میں وہاں پکاروں گا رب سلم امتی رب سلم امتی، مالک میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میں وہاں بھی موجود ہوں گا۔ تو پھر اس نبی کے نعرے لگایا کرو، اس کی سرداری کو مانا کرو کہ جس کی سرداری اس دنیا میں بھی ہے اور قیامت تک رہے گی، اور قیامت والے دن بھی میرے کریم نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے آگے آگے میں جنت میں جاؤں گا، سارے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور کئی سو سال پیچھے جائیں گے، میری امت آگے آگے ہوگی، میرے ساتھ ہوگی، میں لے کے جنت میں جاؤں گا۔ حضرات آپ کی خدمت میں چونکہ میری ایک عادت ہے، میں خود ویسے مریض بھی ہوں، اتنا بیٹھ نہیں سکتا، جس لیے یہ ادھر سے وضو کر کے تازہ باہر سے اندر پہنچا تھا تو پھر وضو کرنا پڑا، مجھے کوئی بیماریاں ایسی ہیں، اس لیے میں نے پہلے تقریر علامہ صاحب سے بھی معذرت کی ہے۔ دوسرا میری ایک عادت ہے، میں سب کو کہتا ہوں آپ لوگ بھی، کہ جلسے رات 1 بجے تک صبح کی نماز نہ پڑھو تو یہ غلامی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے، دھوکہ دہی ہے۔ ساری رات بندہ
عشاء کی نماز نہ پڑھے نفل پڑھتا رہے تو وہ نفل قبول ہوں گے؟ وہ فرض کا تارک ہے، وہ نفل منہ پہ مارے جائیں۔ حضور کے محبت کے میرے کریم نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور رات ساری نعرے لگائیں صبح اٹھ کے نماز ہی کوئی نہ پڑھیں، یہ زیادتی ہے۔ اس لیے جلسے مختصر کیا کرو، نمازیں نہ چھوڑا کرو، فرض نہ چھوڑا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جھوٹ نہیں بولا کرو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جھوٹ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، اور کسی چیز میں ملاوٹ نہ کیا کرو، کسی کا حق نہ مارا کرو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو کسی کی زمین دبا لی، کسی کے حق پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مال دبا لیا، یہ بھی وہی ملاوٹ ہے۔ عشر نہ دیا دانوں سے، پیسوں سے زکوٰۃ نہ دی، یہ بھی مال حلال نہیں ہوتا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے، پریشانیاں آتی۔ صبح اٹھ کے میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے، ہم نے قرآن کو بند کر دیا ہے، قیدی بنا دیا ہے، گھروں میں رکھا ہوا ہے قیدی کر کے۔ صبح اٹھ کے کم از کم ایک آدھ سورت وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آیت ضرور ہے کھولا ضرور کرو، تاکہ وہ بد دعائیں نہ دے کہ مجھے قیدی بنایا ہوا ہے۔ قرآن کی تلاوت کیا کرو، نماز پڑھا کرو، اور اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے آباد کرو کہ قبر میں جائیں تو کم از کم چہرہ بھی، جب آقا آ کے کہے میرا غلام آیا ہے تو غلام بھی تو آگے غلاموں جیسا ہونا چاہیے۔ یہ حق ہے۔ میرے کریم نبی سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ فرمایا میں کبائر گناہ کرنے والوں کی سفارش کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ حضور سفارش بخشے ہوئے کی کریں گے، جہنم کے اندر سے نکال کے جو خالصاتاً جہنمی ہوں گے نکالیں گے، کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کریں گے، لیکن کم از کم ہم بھی تو کوئی شکل تو بنا کے غلاموں جیسی جائیں نا۔ حضور دیکھیں تو پہچانے تو صحیح، چہروں سے پتہ چلے کہ وضو کرتا تھا، چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا ہے، اور چہرے کے اوپر سنت مصطفیٰ بھی نظر آتی ہو۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزم نعیم صاحب ان کے خاندان والوں کی یہ آج کی بزم اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ گھر جس کا افتتاح بھی انہوں نے حضور کے میلاد سے کیا ہے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ مالک آج کی اس میلاد کے صدقے ان کی قبر پہ کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔